اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں، تمام عزاداروں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ آپ تمام مؤمنین دنیا جہان کے جس کونے میں بھی موجود ہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عزاداری میں مصروف ہیں، ان کا دن منانے میں مصروف ہیں۔ خداوند متعال آپ کی عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے معارف کے احیاء کے لیے جو آپ لوگ جمع ہوئے، جو آپ لوگ کردار ادا کر رہے ہیں، جو امام باقر کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام باقر کی سیرت و تعلیمات کو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، خداوند متعال ہر بیان کرنے والے خطیب کے بیان میں تاثیر قرار دے اور ہر سننے والے کی سماعت کو امام باقر کی نورانی معرفت سے مزین قرار دے۔ عزیزان محترم، ایک مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پہلے بیان کرتا ہوں امام محمد باقر کا، اور پھر امام محمد باقر کی کچھ اخلاقی خصوصیات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا نام محمد ہے۔ والد بزرگوار حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہے، اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ ہے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بیٹی ہیں۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر کی ولادت باسعادت یکم رجب المرجب 57 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ امام محمد باقر کے القاب میں باقر ہے، جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات کی روشنی میں در واقع ایک ایسی ہستی جس نے تمام انبیاء کے بالخصوص سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کو شگاف کیا، کھولا، بیان کیا، تبیین کیا اور امت تک پہنچایا۔ امام کے القاب میں شاکر بھی موجود ہے، ہادی بھی موجود ہے۔ امام کی کنیت ابو جعفر اول ہے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ امام محمد تقی الجواد علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے امام محمد باقر کو ابو جعفر اول کہتے ہیں، یعنی اگر اول کی قید لگائی جائے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ امام محمد باقر کا نام اگر ابو جعفر کے عنوان سے روایت میں بیان ہو تو کہیں کسی کے ذہن میں یہ مشتبہ نہ ہو جائے کہ کہیں مراد امام محمد تقی الجواد تو نہیں ہے، لہٰذا ایک قید لگا دی جاتی ہے کہ ابو جعفر اول یعنی امام باقر، ابو جعفر ثانی یعنی امام محمد تقی الجواد علیہ آلاف و تحیت و ثنا۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر کی زوجہ کا نام ام فروہ بھی تھا، ام حکیم بھی تھا۔ امام محمد باقر کے ہاں جو اولاد ہوئی، جو ان کی نسل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے فرزند ہیں، عبداللہ ہیں، عبید اللہ ہیں، ابراہیم ہیں، علی ہیں، زینب ہیں، ام سلمہ ہیں۔ حضرت امام
محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی 2 کنیزوں سے انہیں یہ 2 بیٹیاں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی۔ کربلا کے واقعے میں امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا سن مبارک 4 سال تک بیان کیا گیا ہے، اور در واقع خود روایت ہے امام محمد باقر کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں 4 سال کا تھا اور میں نے واقعہ کربلا میں تمام ان وقائع کو اور حضرت سید الشہداء کی یعنی اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو اور شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پس خود راوی ہیں واقعہ کربلا کے۔ امام محمد باقر کے شاگردوں کی فہرست بعض نے 462 بیان کی ہے اور بعض نے 600 سے زائد استعداد کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک درسی سلسلہ شروع کیا تھا کہ اصحاب اجماع کا تعارف کروایا جائے، یعنی ایسے اصحاب جو در واقع حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کے شاگرد ہیں اور ان سے نقل شدہ روایات کو تمام علماء تسلیم کرتے ہیں۔ تو امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے شاگردوں میں 6 افراد ایسے ہیں جنہیں اصحاب اجماع کا درجہ حاصل ہے، جن میں زرارہ بن اعین ہے، معروف بن خرابوز ہے، برید بن معاویہ ہے، فضیل بن یسار ہے، محمد بن مسلم ہے اور ابو بصیر اسدی ہے۔ بیان ہوا کہ محمد بن مسلم وہ راوی ہیں کہ جنہوں نے تنہا 30,000 احادیث امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اپنی سینے میں جمع کر رکھی تھی، اور جابر بن یزید جعفی امام محمد باقر کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 70,000 احادیث کو اپنے سینے میں جمع رکھنے کا دعویٰ کیا تھا اور بیان کیا تھا کہ میرے پاس 70,000 احادیث ہیں، جن میں حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کے اسرار بھی موجود ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی مدت امامت 19 سال ہے، یعنی 95 ہجری قمری کو امام محمد باقر منصب امامت ظاہری پر فائز ہوئے اور 114 ہجری قمری کو امام محمد باقر کی شہادت ہوئی اور زہر جفا سے شہادت ہوئی۔ شہادت کے وقت امام محمد باقر کا سن مبارک 57 سال تھا اور 7 ذی الحج 114 ہجری قمری کو آپ مدینہ میں شہید کر دیے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے امام محمد باقر کو غسل دیا، کفن دیا اور نہایتی شان و شوکت کے ساتھ، نہایتی عزت و احترام کے ساتھ امام باقر کی تشییع جنازہ کی گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے تمام لوگ، حتیٰ وہ لوگ جو غیر مسلم تھے اور وہاں آباد تھے، وہ امام محمد باقر کی تشییع جنازہ میں شریک ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام محمد باقر کے جسد اطہر پر باقاعدہ سایہ کیا گیا تھا کہ امام کے جسد اطہر کو قبرستان تک لے جاتے وقت ان پر دھوپ کا سایہ نہ پڑے۔ امام محمد باقر کی لحد کو بقیع میں سائے کے اندر بنایا گیا۔ البتہ آج کل جو لحد موجود ہے یہ اس پہ کوئی سایہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں رسم تھی کہ باقاعدہ وہ کھجور کے تازہ تر و تازہ جو ہیں وہ پتے توڑے جاتے تھے اور میت کے اوپر ان کے ذریعے سے سائبان بنایا جاتا تھا، تاکہ اس انداز میں میت کو جو ہے وہ تشییع کیا جائے اور اسے قبرستان پہنچایا جائے۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت کے بعد تو اہتمام خاص کیا گیا کہ باقاعدہ گھوڑوں کے تازہ سم لگائے گئے، تازہ ان کو تیار کیا گیا تاکہ حسین ابن علی کے جسد اطہر کو پامال کیا جائے، بے ادبی کی جائے، توہین کی جائے۔ امام باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فرزند امام جعفر صادق خوش نصیب ہے کہ بابا کو غسل بھی دیا، بابا کو کفن بھی دیا، بابا کو عزت و احترام، شان و شوکت کے ساتھ تجلیل کیا، تدفین کیا، مؤمنین نے شرکت کی، لیکن ابا عبداللہ کا جنازہ اسی طرح بے غور و کفن تپتے صحرا میں اس صلاح سے پڑا ہے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام اعجاز امامت سے تشریف لاتے ہیں اور اپنے بابا کی تدفین کرتے ہیں۔
अला लअनतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि आलाफ़ व तहियत व सना की माशरती ख़दमात में हुकूमत के साथ ताआवुन में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुशाहिदा किया कि अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर है और रूमी सिक्कों से बाकायदा तौर पर इक़्तिसाद इस्लामी पर कब्ज़ा कर लिया गया है, तो ऐसे में इमाम मोहम्मद बाक़िर ने मशवरा दिया अब्दुल मलिक बिन मरवान को कि इस्लामी सिक्कों को हक किया जाए, तैयार किया जाए, माशरे में राइज किया जाए और इक़्तिसाद इस्लामी को यानी मुसलमानों की इकानमी को बाकायदा रूमी तसर्रुफ़ से और यरगमाल से बाहर निकाला जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस चीज़ को बेहतर महसूस कर सकते हैं कि जब इंसान के मुल्क की जो इकानमी है उस पर बाहर के मुल्क की करेंसी का कब्ज़ा हो, जैसे आजकल डॉलर का कब्ज़ा है, तमाम दुनिया के इक़्तिसाद को डॉलर ने अपनी जो पंजे है उसमें जकड़ कर रखा है, लिहाजा डॉलर की कीमत ज़्यादा हो जाए तो मुल्क का जो निज़ाम इक़्तिसाद है उस पर बहुत असर पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है अगर उस मुल्क की लोकल करेंसी के मुकाबले में वो करेंसी के जो वहाँ के निज़ाम को बाकायदा जिसने अपने जो है वो पंजों में जकड़ रखा है, तो मुल्क तबाही की तरफ गामज़न होता है। तो उस दौर में भी ऐसा ही था, रूमी सिक्के थे, उनकी कीमत का तयन, उनकी मिक़दार, उनकी वैल्यू का तयन जब किया जाता था बाहर की जानिब से, अग़ियार की जानिब से, तो मुसलमान तो बेचारे से बेचारे होते जाते थे। तो ऐसे में बाकायदा इमाम मोहम्मद बाक़िर ने, अलबत्ता बाज़ लोगों ने इस चीज़ को भी तहरीर किया है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी मशवरा था। बहरकैफ़ इमाम मोहम्मद बाक़िर की काविशों से वो रूमी सिक्के जो है वो ख़त्म किए गए और इस्लामी सिक्के हक हुए। इमाम मोहम्मद बाक़िर वो हस्ती हैं कि जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सलाम भेजा है। मरहूम शेख़ मुफ़ीद अपनी किताब अल इरशाद सफ़ा 382 पर इस वाक़े को तहरीर करते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी इमाम मोहम्मद बाक़िर के पास आते हैं, तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं कि एक रोज़ मेरी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से मुलाकात हुई, मैंने सलाम किया और चूँकि जाबिर उस वक़्त नाबीना थे, देख नहीं सकते थे, लिहाजा इमाम मोहम्मद बाक़िर के सलाम का जवाब देने के बाद पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका तारुफ़ क्या है। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे बाबा का नाम अली है और मेरे दादा का नाम हुसैन है, परदादा अली इब्न अबी तालिब हैं। तो एक इस तरह से तारुफ़ हो जाता है। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी इमाम मोहम्मद बाक़िर से कहते हैं कि मेरे करीब आइए। इमाम बाक़िर करीब जाते हैं। जाबिर इमाम मोहम्मद बाक़िर के हाथों को चूमते हैं और फिर नीचे झुकते हैं ताकि इमाम मोहम्मद बाक़िर के पैरों को चूमा जाए, लेकिन इमाम मोहम्मद बाक़िर माने होते हैं, रुकावट ईजाद करते हैं और फरमाते हैं आप रसूल खुदा के सहाबी हैं, आप मुझसे बुज़ुर्ग हैं, आप ऐसा न करें। फिर जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि आपको आपके जद्द अमजद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा है। इमाम मोहम्मद बाक़िर सलाम का जवाब देते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह का सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरक़ात हो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बाद में जाबिर से पूछते हैं, जाबिर इस वाक़े की थोड़ा तफसील तो बयान करूँ। तो अब जाबिर तफसील बयान करते हैं कि एक रोज़ मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मौजूद था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जाबिर, तुम मेरे बेटे मोहम्मद से मिलोगे जो अली इब्न हुसैन का बेटा है, तुम उनसे मुलाकात करोगे, अल्लाह उन्हें नूर हिकमत से नवाजेगा और जब तुम उनसे मुलाकात करो तो मेरा सलाम उन तक पहुंचा देना। लिहाजा इस अंदाज़ में जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने इमाम मोहम्मद बाक़िर को रसूल खुदा का सलाम पहुँचाया। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मोहम्मद बाक़िर के महासिन अखलाक़ी में सबसे पहले आपकी इबादत का तज़किरा करता चलूँ, और इबादत में भी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो रिवायत कि जिसमें
در واقع مرحوم کلینی نے اصول کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 499 پر اس روایت کو درج کیا ہے، اور اس صفحے پہ یہ پہلی روایت ہے۔ در واقع اس روایت میں خود امام محمد باقر کی عملی سیرت نظر آتی ہے۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں خود امام کا اپنا کیا کردار ہوتا تھا، اور اپنے اہل و عیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، ذکر باری تعالیٰ میں کیسے مصروف رکھا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کان ابی کثیر الذکر، یعنی میرے بابا امام محمد باقر کثیر ذکر تھے، بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ لقد کنت امشی معہ، ہم ان کے ساتھ جب سفر کیا کرتے تھے، جب ان کے ساتھ چلا کرتے تھے، وَإِنَّهُ لَيَذْكُرُ اللَّهَ، اور وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یعنی ہم کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے گھر آ رہے ہیں، یہ جہاں کہیں بھی ہم اپنے بابا کے ساتھ جایا کرتے تھے تو وہ راستے میں ذکر کی حالت میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ وَأَأْكُلُ مَعَهُ الطَّعَامَ، جب ہم ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھتے تھے کھانا کھانے کے لیے، وَإِنَّهُ لَيَذْكُرُ اللَّهَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَمَا يَشْغَلُهُ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جب لوگ ان کے پاس آتے اور وہ لوگوں سے گفتگو میں مصروف ہوتے تو لوگوں کے ساتھ گفتگو انہیں غفلت میں مبتلا نہیں کرتی تھی۔ میرے بابا اس وقت بھی ذکر کی حالت میں ہوتے تھے۔ وَكُنْتُ أَرَى، میں اپنے بابا کو مشاہدہ کرتا تھا کہ لِسَانَهُ لَازِقًا بِحَنَكِهِ، کہ ان کی زبان مبارک ان کے تالو کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور یقول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ چیز مراجع کی زندگی میں بھی ملتی ہے، اور در واقع ایسا ہی ہے کہ انسان اگر کثیر الذکر ہو تو در واقع یہ زیادہ ذکر کرنا، جو ذکر لسانی ہے، جو ذکر لفظی ہے، یہ در واقع ذکر قلبی کے لیے ایک دروازہ ہے۔ انسان اگر زیادہ ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر قلبی کھل جاتا ہے، اور انسان جب اجتماع میں بھی بیٹھا ہو تو اپنے ہونٹوں کو اگر حرکت نہ دے اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اگر ورد کرے تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ شخص ذکر کر رہا ہے، لیکن در واقع انسان ذکر کی حالت میں ہوگا۔ لیکن یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت ارا، میں دیکھتا تھا، لسانہ لازقاً بحنکہ، کہ ان کی زبان مبارک ان کے تالو کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور یقول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ اور پھر امام کی یہ سیرت تھی، وَكَانَ يَجْمَعُنَا، وہ ہم سب گھر کے افراد کو جمع کرتے تھے، فَيَأْمُرُنَا بِالذِّكْرِ، ہم سب کو کہتے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ بس معلوم ہوا کہ امام محمد باقر نماز فجر کے بعد اپنے گھر کے افراد کو سونے نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں جمع کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں یا قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ وَيَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ، یعنی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیتے تھے۔ من کان یقرأ منا، جو ہم میں سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا وہ تو تلاوت کرتا تھا۔ ومن کان لا یقرأ، اور جو تلاوت نہیں کر رہا ہوتا تھا، امرہ بالذکر، امام اسے حکم دیتے تھے کہ بیٹھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ بس اب اس میں امام محمد باقر کی اپنی انفرادی سیرت کہ وہ ہر وقت دائم الذکر تھے، یہ انفرادی سیرت۔ پھر امام کی انفرادی سیرت میں کہ جب وہ سفر کرتے تھے، گھر سے باہر نکلتے تھے تب بھی مصروف ہوتے تھے، گھر کے اندر ہوں تب بھی ذکر کی حالت میں ہوتے تھے، دسترخوان پر بیٹھتے تھے تب بھی ذکر کی حالت میں ہوتے تھے، لوگوں سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے تب بھی ذکر کی حالت میں ہوتے تھے۔ پس امام محمد باقر کے تمام اوقات ذکر کی حالت میں ہوتے تھے۔ بس عزیزان محترم، ہمیں اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں ذکر کا کیا کردار ہے۔ اب یہ بحث نہیں ہو رہی ہے کہ کون سا ذکر، خود ذکر، پھر کون سا ذکر ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ ذکر درود شریف بہترین ذکر ہے،
کہ جسے خود اللہ تبارک و تعالی انجام دیتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اور ملائکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بس اے اہل ایمان آپ بھی اللہ کی اقتداء کرو، آپ بھی اللہ کے ملائکہ کی اقتداء کرو، بس بہترین ذکر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اگر اس ذکر کے آخر میں وعجل فرج قائم آل محمد آپ اضافہ کریں تو مرحوم علامہ امینی صاحب الغدیر کہتے تھے کہ میں اپنی الغدیر میں اس کو شریک کروں گا، چونکہ یہ آخر میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی دعا ہے۔ بس عزیزان محترم، ذکر درود شریف بہترین ذکر ہے، ذکر لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے، ذکر سبحان اللہ، ذکر ماشاءاللہ، یہ سب بہترین اذکار ہیں۔ یعنی اللہ کا کوئی بھی ذکر ہو وہ ذکر اللہ ہے، وہ ذکر اللہ ہے عبادہ، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ لہٰذا انسان کو ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے معطر کرنا چاہیے، اور بہترین ذکر ذکر درود شریف ہے۔ لہٰذا امام محمد باقر کی عملی سیرت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ خود ذکر کی حالت میں ہمیشہ مصروف ہوتے تھے۔ اب اس حالت میں اگر انسان دائم و ذکر ہو، کوئی اس سے ملنے کے لیے آئے، تو یقینی بات ہے اس ذاکر کا اثر اس ملاقات کرنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ میں اگر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں اور دیکھوں کہ وہ میری باتیں سن بھی رہا ہے اور بوقت ضرورت میری باتوں کا جواب بھی دے رہا ہے، لیکن تمام حالت میں اس کی زبان حرکت میں ہے اور وہ اللہ کا ذکر انجام دے رہا ہے، تو یقیناً اس کیفیت کا میرے وجود پر اثر ہوگا، اور میں بھی اس کی اس کیفیت سے متاثر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں گا۔ تو در واقع امام اپنی عملی سیرت سے در واقع جو ملاقات کرنے والے آتے تھے ان کو بھی ذکر کی ترغیب دلاتے تھے۔ اب کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانا غفلت کا باعث نہیں ہونا چاہیے، تو امام وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر صرف اپنی ہی اوقات کو عبادت میں مصروف نہیں رکھنا، بلکہ نماز کے لیے جب گھر کے افراد جمع ہوئے، نماز پڑھی، تو نماز کے بعد انہیں سونے نہیں دیا، انہیں ذکر میں یا تلاوت قرآن میں مصروف رکھا۔ یہ نہایت اہم چیپٹر ہے امام محمد باقر کی زندگی کا، عزیزان محترم۔ مزید اگر اخلاقی خصوصیات دیکھی جائیں تو امام محمد باقر علیہ السلام اچھا صاف ستھرا لباس پہنا کرتے تھے، صاف رہا کرتے تھے، نظافت، مرتب ہونا، صاف ہونا، خوش لباس ہونا، چہرے کو مرتب رکھنا، داڑھی کو مرتب رکھنا، سر کے بالوں کو مرتب رکھنا، کنگھی کیے ہوئے ہونا، یہ در واقع وہ خصائص ہیں جو امام محمد باقر کی زندگی میں خود میں بھی موجود تھے، اور امام محمد باقر کے اصحاب میں بھی یہ خصوصیت دکھائی دیتی ہے۔ یعنی در واقع یہ خصوصیت امام محمد باقر سے ان کے اصحاب میں منتقل ہوئی ہے۔ یقینی بات ہے ایک عظیم الشان حوزہ علمیہ دائر کرنا، جہاں 400، 450، 600 افراد امام محمد باقر سے فیض یاب ہونے کے لیے آئے ہیں، تو وہاں ایک عظیم اسلامی منظر ظاہر ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ کیسے یہ لوگ گویا کہ مدرسے میں جا رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، جیسے آج کل لوگ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور اگر افراد مرتب نہ ہوں، یعنی ان کے لباس مرتب نہ ہو یا ان کا حلیہ مرتب نہ ہو، تو لوگ اس یونیورسٹی پر، اس اسکول پر یا اس کالج پر انگلی اٹھائیں گے کہ یہاں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، جبکہ یہاں آنے والے افراد خود کو آراستہ کیے ہوئے نہیں ہیں۔ تو امام محمد باقر خود بھی آراستہ تھے، خوش پوش اچھا لباس پہنتے تھے، صاف تمیز پاکیزہ لباس پہنتے تھے، اور اپنا حلیہ مرتب رکھتے تھے۔ بعض جگہوں پہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امام محمد باقر کا اپنا جو حجام ہے، جو باقاعدہ بالوں کو کاٹنے والا ہوتا ہے، بالوں کو مرتب کرنے والا ہوتا ہے، امام محمد باقر کا اپنا ایسا شخص تھا کہ جو ان کے بالوں کو مرتب کیا کرتا تھا۔ پھر امام محمد باقر کی اخلاقی سیرت میں مہمان نوازی موجود ہے۔ اس کے علاوہ خاندان کے تمام افراد کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا، اچھا سلوک برتنا، احسان کرنا، نیکی کرنا، پیار سے گفتگو کرنا۔ اگر امام محمد باقر کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی تو نہایت صبر و تحمل سے، بردباری سے اس کی بات کو سننا۔ امام محمد باقر
ہنرمندوں، جس کو ہم تفسیر کریں شعراء، وگرنہ یہ کلمہ عموم ہے، ہنر کی نمائش کرنا یعنی ہر وہ شخص کہ جو باقاعدہ کسی نہ کسی فن میں مہارت رکھتا ہو، اسے موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے فن کا اظہار کیا جائے۔ یہ کلی طور پر کہا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت زیادہ تر چونکہ ادبا کا دور تھا، شعراء کا دور تھا، تو در واقع امام محمد باقر ان افراد پر مہربان تھے، ان کو ترغیب دلایا کرتے تھے جو در واقع شعر کہا کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں۔ اس کے علاوہ معاشرے کے کمزور محروم طبقات کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا، خود بھی تعاون کرنا، دوسروں کو بھی تعاون کرنے پر ترغیب دلانا۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام کی نظر مبارک میں معاشرے کے کمزور طبقات کے ساتھ تعاون کرنا ہر مستحب عمل سے زیادہ اہم ہے، بلکہ حج مستحب سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اور پھر زبان کی حفاظت کرنا، جیسے اوپر بیان ہوا کہ امام محمد باقر اپنی زبان مبارک کو ذکر سے معطر کیا کرتے تھے، ہر وقت زبان ذکر سے آراستہ ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا زبان مبارک پر۔ تو امام محمد باقر کی اس آخری حدیث کو بیان کر کے آپ سے گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں ان ھذا اللسان مفتاح کل خیر و شر، جان لو کہ بے شک یہ جو انسان کے پاس زبان ہے ہر خیر اور ہر شر کے لیے مفتاح اور چابی کا کردار ادا کرتی ہے۔ فَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يَخْتِمَ عَلَى لِسَانِهِ كَمَا يَخْتِمُ عَلَى ذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ، پس مؤمن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان پر جو ہے وہ تالا لگا کر رکھے، یعنی اپنی زبان کو باندھ کے رکھے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، اپنی زبان کو آزاد نہ چھوڑ دے۔ جیسے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ایسا افراد کا جب تعلق پڑتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو بعض افراد ایسے ہیں جو اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، بالکل بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی ادب کے، بغیر کسی اخلاق کے، بس وہ بولتے ہی جاتے ہیں جو ان کی زبان میں آتا ہے۔ تو یہاں باقاعدہ ایسی زبان کو تالا لگانے کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان کے پاس سونے، چاندی، جواہرات، ایسی قیمتی اجناس ہوتی ہیں، تو انسان انہیں کسی صندوق میں بند کر کے انہیں تالے میں رکھتا ہے۔ تو یہاں امام فرما رہے ہیں يَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يَخْتِمَ عَلَى لِسَانِهِ، مؤمن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان پر باقاعدہ مہر لگا دے، باقاعدہ اس پہ تالا لگا دے، كَمَا يَخْتِمُ عَلَى ذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ، جیسے وہ مومن اپنے سونے پر اور چاندی کے جواہرات پر حفاظت کی خاطر ان پر مہر لگا دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے، ایسے ہی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، چونکہ یہ زبان در واقع وہ وسیلہ ہے انسان کے پاس جو انسان کو بہت زیادہ گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے، انسان کے لیے جہنم کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے معطر رکھنا چاہیے، آراستہ کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام محمد باقر علیہ الاف و تحیت و ثنا کے تمام عزادار دنیا جہان میں جس جگہ پر بھی آباد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب کرے، یہ توفیق نصیب کرے کہ ہم امام محمد باقر کے علوم کو منتقل کر سکیں، سیکھ سکیں، پہنچا سکیں، مؤمنین کو فائدہ دے سکیں ان علوم سے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم امام محمد باقر کے معارف کو احیاء کرنے والے شمار ہوں۔ آپ تمام مؤمنین دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں، اللہ آپ کو امام محمد باقر کے صدقے شاد و آباد رکھے۔ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، اللہ امام باقر کے صدقے ان پریشانیوں کو ختم بالخیر کرے۔ تمام وہ مؤمنین جو حاجات رکھتے ہیں، کوئی مقروض ہے، کوئی بیمار ہے، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، مقروضوں کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین کے امتحان میں جو بعض مؤمنین سخت ترین آزمائشوں میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں کامیابی کے ساتھ، سرفرازی کے ساتھ ان امتحانات سے باہر نکلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے
امام رعوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں، اور امام محمد باقر کی شہادت پر آپ سب کی جانب سے امام رضا کی بارگاہ میں تعزیت بھی پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔